لوگ آپ کے درمیان میں آ کر کہیں گے کہ اسد الدین اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، اسد الدین اویسی تناؤ پیدا کرتا ہے، اسد الدین اویسی سے فرقہ پرستی بڑھتی ہے۔ تو نہ میں فرقہ پرستی ایسے چیزوں کو مانتا ہوں، میرے بھاشن سے میری سوچ میں کسی بھی سمودائے کے خلاف نہ میں کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میری لڑائی یہ ہے کہ بھارت کے سمویدھان میں رائٹ ٹو ایکوالٹی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر سب کو وہ حقوق مل سکتے ہیں تو پھر راجستھان کے مسلمانوں کو، راجستھان کے دلتوں کو اور راجستھان کے آدیواسیوں کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہی ہماری لڑائی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ 5 سال سے کانگریس کی سرکار ہے، ان کے بجٹ کے اعلانات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کے باوجود بھی کوئی اعلان، جب آپ اعلان 1 سال پہلے کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر کچھ نہیں کیا جاتا۔ مگر جب چناؤ آئے گا تو ان کی زبان سے آپ ضرور سنیں گے کہ اویسی پر یقین مت کرو، اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے۔ ارے کانگریس کے لوگوں سنو، پچھلے 2018 میں تم نے راجستھان میں کامیابی حاصل کی تھی، جب لوک سبھا کا الیکشن 4-5 مہینے کے بعد ہوا تو تم ایک لوک سبھا کی سیٹ نہیں جیت سکے۔ جب کیا اویسی آیا تھا یا اویسی کا جن آیا تھا یا کون آیا تھا بتاؤ؟ اور خود مکھیہ منتری کے بیٹے چناؤ ہار گئے۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ آج کے ہمارے اس تقریر کے بعد کل سے کانگریس کے چوہے اپنے پیڑوں سے نکلیں گے اور پکار کر کہیں گے کہ اویسی آیا ہے کاٹنے کے لیے۔ ارے اویسی ان لوگوں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے، ان لوگوں کو روکنے کے لیے آیا ہے جو بھارت کے سمویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ میں توڑنے نہیں آیا ہوں، میں جوڑنے آیا ہوں، میں کو کاٹنے نہیں آیا ہوں، میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ میں نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں بزرگوں کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھ میں جو آنسو ہیں، میں ان آنکھ میں آنسوؤں کو پوچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ صرف تھالیاں مار کے نعرے لگانے سے کامیابی نہیں ملے گی، آپ کو ان تھالیوں کو، ان نعروں کو، ان جذبات کو، اور جو ہزاروں کی تعداد میں آج آپ یہاں پر جمع ہوئے، آپ کو اس کو ووٹ میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ کیا آپ ووٹ میں تبدیل کریں گے اس کو؟ کیا آپ ووٹ میں تبدیل کریں گے اس کو؟ کیا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مجلس آپ کی جماعت ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ لوگ الزام لگاتے ہیں ارے اویسی ان سے ملا ہوا ہے، اویسی ان سے ملا ہوا ہے۔ ارے اویسی کسی سے ملا ہوا نہیں ہے، اویسی نہ گہلوٹ کا ہے، اویسی نہ کانگریس کا ہے، اویسی نہ مودی کا ہے نہ بی جے پی کا ہے، اویسی تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اویسی کسی کو اپنا آقا مانتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اویسی کے سامنے کوئی وزیر اعظم اور کوئی پردھان منتری یا چیف منسٹر کو اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ سب برابر ہیں اور ہم برابری چاہتے ہیں۔ برابری کیسے حاصل کریں گے؟ غلامی کرنے سے برابری نہیں ملتی، کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے لڑنے سے برابری ملتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اب ایک سیاسی طاقت بننا ہے، آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے۔ یہ بہت سے مسائل ہیں، بہت سے چیزیں ہیں جس کا ذکر میں کر سکتا ہوں، مگر میں صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی طاقت حاصل کریے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ راجستھان میں یہیں سے چند گھاٹمیٹ میں کل جو حادثہ ہوا کہ جنید اور ناصر کی ہتیا کر دی گئی،
قتل کر دیا گیا، ان کو جلا کر ان کی جلی ہوئی لاشوں کو ان کے گاؤں کو لایا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستھان کی سرکار سے، آپ نے کیا کیا جب آپ کے پرشاسن کو جا کر جنید اور نصیر کے ذمہ داروں نے کہا کہ ان بچوں کو یہی سرزمین سے کڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے ہریانہ میں، تو پولیس کا کام کیا تھا کہ پولیس بھی حرکت میں آتی اور راجستھان کے بارڈر میں ان ظالموں کو روک دیتی۔ اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، سنو ظالموں، تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیے، مگر اللہ تم کو، تمہاری نسلوں کو اللہ نیست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ۔ تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں، تم نے انسانیت کو جلایا ہے۔ تم نے جنید اور نصیر کا قتل نہیں کیا، تم نے انسانیت کا قتل کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار، جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا، اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مظلوم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ارے کون ایسا یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے۔ ارے کیسا چیف منسٹر ہے ہریانہ کا، کون سا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس اسٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں، ان کی جلی ہوئی گاڑی ملتی ہے۔ آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں؟ آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوق لے کر پھرے، ہتھیار لے کر پھرے؟ اور اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی بارات میں تلوار لے کر ناچتا ہے تو 2 گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہاں سے لایا تلوار۔ مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوق لے کر پھرتے ہیں، گاؤں رکشک کے نام پر گاؤں کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بہت ہو چکا۔ ہم آج بھارت کے پردھان منتری سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری بس کریے، کب تک جھوٹ بولیں گے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس پریاس۔ ارے انسانوں کو پکڑ کر مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری، آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا، سنویدھان کمزور پڑ جائے گا۔ بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہو رہا ہے اس پر کون روک لگائے گا؟ بھارت کے پردھان منتری اس پر کچھ نہیں بولیں گے، بھارت کے پردھان منتری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے، چائنا پر کچھ نہیں بولیں گے، اور وہ بڑا پونجی پتی ہے جو آج کل سرخیوں میں بنا ہوا ہے، اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ ہم بی جے پی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جنید اور نصیر کو جب مارا گیا، کیا بی جے پی کہ ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائیو کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے، قاسم پر گولی چلاتا ہے، قاسم زخمی ہوتا ہے، یوٹیوب پر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے قاسم پر۔ ارے گولیاں چلانے والوں، اتنے بہادر تم کیوں بنتے ہو؟ تم اس لیے بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پی اور آر ایس ایس تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے۔ تم کب تک ظلم کرو گے؟ جب ظلم ختم ہوگا تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارا کیا انجام قانون کے تحت ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے۔ اگر آج جنید اور نصیر کو مارا گیا، کیا اس میوات کی سرزمین پر کیا آپ متفق نہیں ہیں کہ آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ ارے کوئی اگر
भैंस लेकर आ रहा है तो उसको रोककर मारा और पीटा जाता है। आज देश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में गहलोत की सरकार है। हम उनसे इस बात का डिमांड और मुतालबा करते हैं कि ऐसे ताकतों पर कंट्रोल लगाया जाए, कानून को इस्तेमाल करिए। इन तमाम लोगों को जो गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, पकड़िए। इनकी जगह जेल में है, जेल में डाल कर रखिए इन जालिमों को। इनको सजा दिलवाइए संविधान के तहत। जब ये जेल में जाकर बैठेंगे तब इनको मालूम होगा जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा ये गोडसे की नाजायज औलाद है। इनके नाजायज औलाद है गोडसे की। जिन्होंने वासिफ को मारा वो गोडसे की औलाद ने मारा। जिन्होंने कासिम पर गोलियां चलाई वो गोडसे की नाजायज औलाद ने कासिम पर गोलियां चलाई। ये वही लोग हैं जो गोलियों से हमको डराना चाहते हैं। अरे याद रखो, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी मगर जिसकी जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह निकलता है, वो गोलियों से नहीं डरता, वो रब्बे कायनात से डरता है, वो अल्लाह से डरता है, तुम्हारी ताकत से नहीं डरता। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जुनैद और नसीर जिंदा है और जिंदा रहेंगे। वो शहीद है और शहीद कभी नहीं मरता इंशाअल्लाह। मगर इन पर जुल्म करने वालों को रोकना पड़ेगा। आज भारत में अगर किसी के खून की अहमियत नहीं है तो मुसलमान की खून की अहमियत नहीं है, दलित के खून की अहमियत नहीं है, आदिवासियों के खून की अहमियत नहीं है। मेदक में एक मुस्लिम बच्चे को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। बताओ ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? इख्तिदार के नशे में रहे, कभी जुनैद और नसीर को, तो कभी पीलू खान को, तो कभी अखलाक को, तो कभी रगबर को, तो कभी जुनैद को, तो कभी नसीर को। आखिर ये जुल्म खत्म करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हमारे ओटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं, हमारे ओटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं। मगर आज इनकी जबानें खामोश हैं, जबानें इनकी नहीं खुलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि मेरी इन बातों पर गौर करिए, सियासी ताकत बनिए। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं और मेरे तमाम साथी अपना काम करते रहेंगे। ये आपके ऊपर मुनस्सिर है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। जमहूरियत है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे या ना दे। मगर याद रखो, अगर आप अपने वोट की अहमियत चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों की तालीम चाहते हैं, अगर आप अपनी बच्चियों की तालीम चाहते हैं, अगर आप मान सम्मान चाहते हैं, तो आपको हिस्सेदारी की लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। अगर कोई आकर आपसे पूछेगा कि क्या ओवैसी वोट काटने आया है, तो उसको पूछना कि काटने नहीं आया, वो जोड़ने आया है। आप बताओ कि भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 3 एमपी जीत जाते हैं। बताओ कांग्रेस के लोगों, कितने सीट पर तुम्हारा और बीजेपी का मुकाबला हुआ? राजस्थान की हर लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गई। मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? इनके जो राहुल गांधी हैं, जो पूरा भारत जोड़ो के नाम पर निकले थे, पूरे देश में निकले, खुद अपने पूर्वजों की पार्लियामेंट की सीट अमेठी से हार गए। क्या वहां पर ओवैसी गया था? नहीं गया था, फिर भी हार गए। और कहां से जीते? उस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान थे, जहां पर मुसलमान थे जीत गए, और वहां पर हार गए अमेठी से। मगर कांग्रेस के लोग याद रखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि भारत में मुसलमानों के सियासी लीडरशिप बने। वो मुसलमानों को कमजोर रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को अपने ताबे रखना चाहते हैं,
وہ مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیش ہمارا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔